أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے طہارت، پاکیزگی، عفت، پردے داری اس کو انسانیت کے لیے عبادت بھی بنایا ہے اور انسانیت کے اخلاق کو اعلیٰ بنانے کے لیے بہترین شریعت نازل کی ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جو کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا کے پیکر تھے اور جنہوں نے اپنی امت کو شرم و حیا کا ایسا درس دیا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے ہر دور میں شرم و حیا اس کو رواج دینے میں بہترین کردار ادا کیا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں عورت کے پردے کے حوالے سے میں نے اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے قرآن و حدیث اور صحابہ، تابعین، سلف صالحین کے اقوال اور افعال کی روشنی میں پردے کا حکم واضح کیا تھا، اور آج کے انشاءاللہ اس خطبے میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی بھی اور عمل کی بھی کہ عورت کے لباس میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کا جو لباس ہے جس کو اس نے زیب تن کرنا ہے، وہ عورت جو کسی معاشرے کی شرم و حیا کی آئینہ دار ہوتی ہے، عورت کو دیکھ کر ہی کسی معاشرے کے رخ کا تعین کیا جاتا ہے۔ عورت وہ معیار ہے جس معیار کے ذریعے کسی معاشرے، خاندان اور افراد کی دینداری اور بے دینی کا، قوم، ملت اور افراد کی شرم و حیا اور بے شرمی کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تو عورت کے لباس کے حوالے سے 8 چیزیں قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہیں جن کا لباس میں پایا جانا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کا لباس ایسا ہو کہ اس کے پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو۔ ایسا لباس عورت پہن کر گھر سے باہر نہ نکلے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ نظر آتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس لباس کو اس نے پہنا ہے، جس چادر کو، برقعے کو اپنے لباس کے سب سے اوپر اس نے زیب تن کیا ہے، وہ لباس خوبصورتی والا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا، عورت باریک لباس نہ پہنے۔ چوتھا، عورت کا لباس اتنا ٹائٹ اور تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کے نشیب و فراز نظر آتے ہوں، یا اس سے عورت کے بازوؤں، ٹانگوں یا جسم کے کسی بھی حصے کی موٹائی کا اندازہ ہوتا ہو۔ ایسا لباس عورت نہیں پہن سکتی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ لباس خوشبودار نہ ہو۔ خوشبودار لباس پہن کر عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وہ لباس مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ 7ویں شرط عورت کے لباس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورت کا لباس کافر عورتوں کے لباس سے ملتا ہوا نہ ہو۔ 8ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ لباس
ایسا انوکھا اجنبی عجیب نہ ہو کہ وہ شہرت کا باعث ہو اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کا ذریعہ ہو۔ جس آیت کریمہ سے اس خطبے کا آغاز ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اور قابل غور بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ آپ سے زیادہ شرم و حیا والی ذات اس دنیا میں کوئی نہیں آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیٹیاں اور صحابیات ان جیسی بھی شرم و حیا والا معاشرہ انسانیت نے نہیں دیکھا۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی، اے وہ ذات جسے ہم نے نبوت کے تاج سے سرفراز کیا ہے، قل لازواجک، اس کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتیں اپنی بیویوں کو حکم دیجئے، وبناتک، اور ایسی پاک باز اور پاک سیرت اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے کہ جیسی پاکیزہ سیرت عورتیں انسانیت میں کبھی نہیں دیکھی، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی عورتوں کو حکم دیجئے۔ اس جملے میں ایک پیغام ہے، ایک چیز کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو حکم دے دیجئے، بلکہ کہا مومنوں کی عورتوں کو حکم دیجئے، کیونکہ لباس کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس میں عورت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور عورت کا جو نگران مرد ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر عورت لباس میں شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتی ہے تو خامد پہ یہ فرض اور واجب ہے، یا اس عورت کا جو نگران ہے، باپ ہے یا بھائی ہے، اس پہ یہ فرض اور واجب ہے کہ عورت سے شرعی لباس کی پابندی کروائے۔ اسی لیے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے جو مرد ہیں ان کی عورتوں کو بھی آپ حکم دیجئے، یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، کہ اپنے گھونگھٹ جو ہے اس کو اپنے چہرے اور اپنے سینے کے پہ پھینک لیا کریں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی، دیکھنے والے کو پتہ چلے گا، جب یہ عورت گھر سے نکلے گی دیکھنے والے کو یہ پیغام ملے گا، یہ پاک سیرت، پاک کردار، شرم و حیا کی بہتر، عصمت و عفت کی حامل پاکیزہ عورت ہے جو گھر سے نکل رہی ہے، فلا یؤذین، تو کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ اور اگر یہ اس طریقے سے لباس کی پابندی کر کے گھر سے نہیں نکلتی ہے تو یہ ایک پیغام ہے جو اپنے لباس سے، اپنی تراش اور خراش سے، اپنے میک اپ سے، اپنے کھلے ہوئے بالوں سے، جو عورت معاشرے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ میں پاک کردار نہیں ہوں، میں پاک سیرت نہیں ہوں، میں شرم و حیا والی نہیں ہوں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس لباس سے پتہ چلے گا یہ شریف ذاتی ہے، لوگ اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، سب سے پہلی شرط کہ عورت جب گھر سے نکلے گی تو اس کا پورے کا پورا وجود جو ہے وہ لباس کے اندر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صرف عورت ایک آنکھ کو کھلا رکھے تاکہ راہ چلتے ہوئے اسے رستہ نظر آئے، اس کے علاوہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، سنن سعید بن منصور میں صحیح حدیث ہے، تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، عورت کو چاہیے کہ اپنے سر سے کپڑے کو ایسے اتنا نیچے پھینکے
کہ پورے کا پورا عورت کا جو چہرہ ہے وہ پردے میں چھپ جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بھائیو ذرا اس حدیث پر بھی غور کریں اور ہم اپنی خواتین کے لباس کو بھی دیکھیں اور جا کر تنہائی میں بیٹھ کے ہم یہ سوچیں کہ جب ہماری عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے لباس سے کیا پیغام ہے جو معاشرے کے افراد کو جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کیف یصنعن النساء بذیولہن، اللہ کے نبی عورتیں اپنے دامنوں کو کیسے کریں کہ ان کے پاؤں نظر نہ آئیں۔ جس معاشرے کی عورتوں کو اپنے پاؤں کی چھپانے کی اور اسے پردے میں کرنے کی فکر ہو تو بتائیے اس معاشرے کی عورتیں گریبان کھول کے چلیں گی، ان کے بال ننگے ہوں گے، ان کی جو ہوں گی آستینیں وہ چھوٹی ہوں گی۔ کیف یصنعن النساء بذیولہن، اللہ کے نبی ہم شرم و حیا والی ہیں، جب گھر سے باہر نکلیں تو جب چلتی ہیں تو جو پلو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بسا اوقات پاؤں سے اٹھ جاتا ہے جس سے پاؤں کا تلوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کیا کریں؟ فرمایا یرخین شبرا، ٹخنے سے ایک بالشت کپڑے کو نیچے لٹکایا کریں تاکہ پاؤں نظر نہ آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پاک پاک صحابیات پہ، کہتی ہیں اللہ کے نبی ایک بالشت ٹخنے سے نیچے عورت نے اپنے جو ہے چادر ہے اس کو لٹکا لیا ہے، پھر بھی اگر پاؤں کھلے تو کیا کرے؟ فرمایا فیرخین ذراعا، ایک ہاتھ اتنی جو چادر ہے وہ ٹخنے سے نیچے لٹکا لیا کرے۔ تو جس اسلام میں عورت کے پاؤں کی اس قدر پردے داری ہے، میں تو کبھی سوچتا ہوں تو سمجھ نہیں آتی ہے، اس قدر گن آتی ہے، اپنے آپ سے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے کہ ہمارے دل اتنے سنگ دل کیوں ہو گئے ہیں، پتھر کیوں ہو گئے ہیں، ہمارے دل کیوں نہیں رہے ہیں، یہ پتھر کے ٹکڑے کیوں بن گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی محبت کا مجھ کو اور آپ کو دعویٰ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی میں اور آپ تمنا کرتے ہیں، جن کے امتی کہلانے میں ہم فخر اور اعزاز محسوس کرتے ہیں، اسی نبی نے زبان رسالت سے حکم دیا ہے کہ مرد کی جو شلوار ہے، چادر ہے، وہ ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے اور عورت کی جو چادر ہے وہ اس کے ٹخنے سے نیچے ہونی چاہیے۔ بتا دیجئے اس سے بد نصیب اور بدبخت معاشرہ کون سا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور اس قدر برے کردار کے حامل ہم ہو گئے ہیں کہ مرد ہے شلوار ٹخنے سے نیچے کرتا ہے جس کو اوپر اٹھانے کا کہا گیا تھا، اور عورت ہے جسے شلوار اور چادر ٹخنے سے نیچے کرنے کا کہا گیا تھا، اس نے ٹخنے سے اوپر کر دیا۔ تو کیا اس سے بھی برے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھنے والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دن اور رات مخالفت کرے، اور یہ جو لباس کا معاملہ ہے انشاءاللہ آگے بیان ہوگا، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اگر عورت کی جو ہے وہ شلوار چادر ٹخنے سے اوپر ہو جاتی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ وہ جرم ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ یہ کون سا ایمان ہے کہ مرد کو کہا جائے ٹخنے سے اوپر کرو وہ ٹخنے سے نیچے کرے، عورت کو کہا جائے نیچے کرو وہ اوپر کرے۔ اگر یہ شیطان کی پیروی یہ نہیں ہے تو بتلائیے اور کیا پیروی ہوتی ہے؟ اور اگر نبی سے نفرت یہ نہیں ہے تو بتلائیے اور کیا ہوتی ہے؟
جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا سیرت اور کردار پسند ہوتا ہے، اس کا لباس طرز بود و پاش پسند ہوتے ہیں، اس کا کردار پسند ہوتا ہے، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہننے سے وہ سمجھتا ہے کہ میرے معاشرتی اسٹیٹس میں کمی آتی ہے، میری خوبصورتی کم ہوتی ہے، میں کرنے سے نیچے کر کے چلوں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ بھائیو، کبھی تنہائی میں جا کے سوچنا کیا ایمان یہی ہوتا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بھائیو کیوں ہم نے اپنے دلوں کو اتنا سخت کر لیا ہے کہ نہ اللہ کی بات کا اثر ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ہم پہ اثر ہے۔ تو کون سا منہ لے کے کل ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ کون سا منہ لے کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید رکھیں گے؟ ہم دن رات اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کی نافرمانی کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ظفر المرأة عورت، عورت کا یہ جو ناخن ہے یہ بھی پردہ ہے۔ اور ہمارے عورتوں کے ناخن کیسے ہیں؟ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی عورتیں جن کے مرد نماز پڑھتے ہیں، جن کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ناخن لمبے جیسے منع کیا گیا، اور اس پہ نیل پالش لگا کے مختلف طرح کی ڈیزائننگ کر کے عورتیں جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، لیکن ایمان والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ظفر المرأة عورت، عورت کا جو ناخن ہے یہ پردے کی چیز ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا، جب عورت اپنے گھر سے نکلے، فَلَا يَبِنْ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا الْخُفُّ، عورت کے جسم سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ وہ جرابے اور موزے بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے جو عورت نے پاؤں کے اندر پہن رکھے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَصِفُ الْقَدَمَ، کہتے ہیں کیونکہ اس سے عورت کے پاؤں کی موٹائی اور بلکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط، اس کے بارے میں پچھلے خطبے میں کافی تفصیل ہو گئی تھی کہ پورا عورت کا جو جسم ہے وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ دوسرا، جس کپڑے سے جسم کو ڈھانپنا ہے وہ زبائش والا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائیو، ایمانداری سے بتلائیے کہ جس عورت نے برقع پہنا ہے اور اس پہ اس نے موتیوں کی کڑھائی کروائی ہوئی ہے، ڈیزائننگ والا برقع ہے، اللہ کے لیے بتلائیے اگر دل میں ایمان ہے اس برقعے کو پہننے کا مقصد کیا ہے؟ ڈیزائننگ والا، کڑھائی والا، موتی لگا ہوا اور چمکدار شوخ رنگوں والا برقع پہننا، یہ عورت کس لیے پہن رہی ہے؟ کیا یہ وہ عورت ہے جو اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے اس برقعے کو پہنا ہے اس نے، یا کہ کسی معاشرتی مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ برقع پہنا ہے؟ اگر اس نے اللہ کے رسول کے فرمان کی حیا میں پہنا ہے تو پھر ایمان والی عورت کو زیبا نہیں دیتا کہ اس کا برقع، اس کے اوپر کی جو چادر ہے وہ کڑھائی والی ہو، زیب و زینت والی ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا تسأل عنہم، تین لوگ اتنے گندے ہیں، اتنے برے ہیں کہ ان کے بارے میں مت پوچھو۔ ان میں سے امرأۃ غاب عنہا زوجہا، وہ عورت اس کا خامد گھر میں موجود نہیں ہے، وَكَفَاهَا مُونَةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی اس کی ساری ضرورتیں وہ خامد پوری کرتا ہے، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، اس کی عدم موجودگی میں وہ ایسا لباس پہن کے باہر نکلتی ہے کہ وہ جو لباس ہے وہ زیب و زینت والا ہے۔ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ، ایسی گندی عورتوں کے بارے میں مت پوچھو۔ یہ تو بات تھی جب مرد گھر میں نہیں ہے تو ایسا لباس پہن کے نکلے، اور جس کا مرد ساتھ جا رہا ہو اور ایسا لباس پہنا کے ساتھ نکلے، بتائیے کہ وہ کتنا غیرت مند مرد ہوگا۔ جس کی بیٹی
स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए निकलती है, जिसकी बीवी ईद के लिए घर से बाहर जाती है, शादी ब्याह में नमाजी है 5 वक्त का, और शादी ब्याह में घर से बाहर जाती है, कैसे खूबसूरत कपड़े पहन के घर से बाहर निकलती है, मर्द साथ है। ये मुसलमान मुआशरे में कभी इस चीज का तसव्वुर भी नहीं था कि मर्द मौजूद हो, ईमान वाला हो, ऐसी हालत में औरत को लेकर बाहर निकल जाए। ये ईमान वाला मर्द पहले करता ही नहीं था, इसलिए कहा गया कि मर्द की अदने मौजूदगी में औरत ऐसे निकल जाए। उमैमा बिन्त रुकैका रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, मैंने कहा अल्लाह के नबी, मैं दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहती हूँ, मैं मोमिन औरत बनना चाहती हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शराइत रखी, जिन पाबंदियों का उस औरत के लिए जिक्र किया सहाबिया के लिए, उसमें यह था वला तबर्रजी तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहल वाली, काफिर, जहालत वाली मुशरिक औरतें जैसे खूबसूरत लिबास पहनकर बाहर निकलती हैं तो बाहर नहीं निकलेगी। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और तो घरों में तुम ठहरे रहना, ये जो घर की चार दीवारी है ये जेल की दीवारें नहीं है, ये इज्जत और इस्मत और पाकीज़गी की दीवारें हैं। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अगर तुम पाकीज़ा औरतें हो तो घरों के अंदर ठहरना, घर से बाहर न निकलना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, मुशरिक, काफिर और गंदी बदकिरदार औरतों की तरह ज़ेबो ज़िवाज करके बाहर ना निकलना। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त यह है कि वो लिबास बरीक नहीं होना चाहिए। हर कोई अपने घर का जायजा ले सकता है, क्या हम अपनी औरतों को बरीक लिबास पहनाते हैं या कि हमारा लिबास मोटा होता है। मैं जब हदीस को पढ़ता हूँ, अल्लाह की कसम है, इस कदर जो है वो खौफ होता है हदीस को पढ़ के कि कल क़यामत के दिन हमारा क्या बनेगा, कब्र की कोठरी हम कैसे उसको तय करेंगे। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन, वो औरतें जो लिबास पहन के नंगी रहती हैं, बरीक लिबास पहनती हैं, अला रूसिहिन्न कासिमतिल बुख्ती, सर ऐसे बनाती हैं जोड़े जैसे कि ऊंट की कुहान होती है। इलअनुहुम, ऐसी औरतों को लानत करो, फइन्नहुन्ना मलऊनात, ये औरतें लानती औरतें हैं, ये लानत की हकदार औरतें हैं। वो औरतें निसाउन कासियातुन आरियात, के जो लिबास पहनती हैं लेकिन बरीक लिबास है, फरमाया इन पे लानत करो, ये लानत की हकदार औरतें हैं। बल्कि इससे भी सख्त वईद मुस्लिम की हदीस है, और आप सब जानते हैं कि मुस्लिम की हदीस सही होती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिनफ़ानी मिन अहलिन नारी लम अराहुमा, 2 जहन्नमियों के गिरोह ऐसे हैं मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे बाद ये जहन्नमियों के गिरोह पैदा होंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए इत्तला दी है कि 2 गिरोह हैं वो जहन्नम में जाएंगे, मैंने नहीं देखे हैं। उनमें से एक है निसाउन कासियातुन आरियातुन, औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी रहती हैं, बरीक लिबास पहनती हैं, ला यदखुलनल जन्नता, ये जन्नत में नहीं जाएंगी। मुस्लिम शरीफ के लफ्ज़ है वला यजिदना रिहा, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, ये औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगी। हालांकि कई सालों के फासले से जन्नत की खुशबू आ रही होगी, जन्नत के करीब भी इसको नहीं जाने दिया जाएगा कि ये जन्नत की खुशबू को जो है पा ले। हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के भाई की बेटी आती हैं, दुपट्टा सर पे लिया है, बरीक दुपट्टा है,
امام ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات ابن سعد میں اور امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یشف جبینها بریق دوپٹہ ہے، پیشانی کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس کو دیکھتی ہیں، دوپٹے کو پکڑتی ہیں اور پھاڑ دیتی ہیں، کیونکہ ایمان کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ مسلمان عورت ہو اور اس کے جسم کا رنگ نظر آ رہا ہو، ایسا بریق لباس پہننا ہو۔ اور پھر مخاطب کر کے فرماتی ہے اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور، اے میرے بھائی کی بیٹی تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے اور تیرے خالق نے سورۃ نور میں ہم کو کیا حکم دیا ہے، ہم کو کیا حکم دیا ہے لباس کے بارے میں؟ امام مالک رحمہ اللہ موطا میں نقل کرتے ہیں فَقَسَتْهَا ثَوْبًا كَثِيبًا خِمَارًا كَثِيبًا، موٹا دوپٹہ جو ہے وہ ان کو اڑا دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات ابن سعد میں ایک دوسرا واقعہ نقل کیا ہے۔ منذر بن زبیر عراق سے آتے ہیں اور ان کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہنہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما آگے اپنی والدہ کو ایک بہترین سوٹ کپڑے تحفے میں دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث میں لفظ ہے رقاقن، وہ کپڑے باریک تھے، بعدما کف بصرها، اسماء رضی اللہ عنہا کی نگاہ بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی، نظر نہیں آتا تھا، کپڑے کو ہاتھ میں لے کے یوں ملتی ہیں اور کہتی ہیں اف افسوس ہو، تباہی و بربادی ہو، ردو علیہ کسوتہ، میرے بیٹے کو یہ کپڑے واپس کر دو، پاک کردار عورت یہ کپڑے نہیں پہن سکتی۔ بیٹا کہتا ہے ماں جی اس سے جو جسم کا جو رنگ ہے وہ نظر نہیں آتا، فَإِنَّهَا لَمْ تَشِفْ، اس سے جسم کا رنگ نظر نہیں آتا۔ کہتی ہیں اگر رنگ نظر نہیں آتا، یہ کپڑا ملائم اتنا ہے، یہ کپڑا ملائم اتنا ہے کہ یاسفو، اس سے جسم کی موٹائی اور باریکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کپڑے آئے اور وہ کپڑے تقسیم کر دیے، اس میں فرمایا کہ عورتوں کو کپڑے نہ دینا، یہ والے کپڑے عورتوں کو پہننے کے لیے نہ دینا۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا خلیفہ وقت میں نے وہ کپڑے اپنے بیوی کو دے دیے ہیں، وہ باریک کپڑے نہیں ہیں، موٹے کپڑے ہیں، پھر بھی آپ کیوں کہہ رہے ہیں عورتوں کو نہ پہنانا؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَصِفُ، اس سے عورت کے جسم کی موٹائی کا اور باریکی کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ لباس نہ پہنا ہو۔ اگر موٹا لباس بھی ہو اور وہ تنگ کر کے پہن لیا جائے، اتنا ٹائٹ پہنا جائے کہ ٹانگ کی موٹائی سمجھ میں آ رہی ہو، نظر آ رہی ہو، بازو کی موٹائی کا اندازہ ہو رہا ہو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہیں، نہ اللہ کی غیرت کو یہ پسند ہے، نہ نبی کی غیرت کو یہ پسند ہے کہ عورت جو ہے وہ لباس ٹائٹ کر کے پہنے۔ یہ جو ہے وہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ امام ابن حجر الحیتمی رحمہ اللہ اپنی کتاب الزواجر میں لکھتے ہیں کہ عورت کا باریک لباس کو پہننا، باریک کپڑے کو پہننا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ان گناہوں میں سے ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ چوتھی شرط ہے کہ لباس کھلا عورت کو پہننا چاہیے، تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ عورت کے لیے حرام ہے تو عورت لباس کو تنگ کر کے پہنے، یہ شریف ذاتی کا لباس نہیں ہے۔
شریف زادی کھلا لباس پہنتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دحیہ کلبی نے کچھ قیمتی کپڑے دیے، مصر سے کپڑے آئے تھے، خوبصورت تھے، موٹے کپڑے تھے، اور جو ہے وہ میں نے اپنی بیوی کو دے دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسامہ وہ کپڑوں کا تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو دے دیے ہیں۔ تو فرمایا اس کو کہنا اس کپڑے کے نیچے کوئی ایسی چیز پہنے کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم کی موٹائی کا اندازہ نہ ہو۔ فرمایا انہا تاسیفو حجم عظامیہا، کیونکہ وہ کپڑا ایسا ہے جیسا آج کل کا ریشمی کپڑا جو نرم کپڑا ہوتا ہے، چاہے وہ کھلا بھی پہنا جائے تو بھی جو ہے اس سے عورت کے جو وجود ہے، عورت کے جسم کی موٹائی اور باریکی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جو نرم کپڑے ہوتے ہیں ان کے نیچے کوئی ایسی چیز پہننی چاہیے، اگرچہ وہ نرم کپڑے موٹے ہی کیوں نہ ہوں، کہ عورت کا جو وجود ہے اس کے بارے میں پتہ نہ چلتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، فَإِنَّهَا تَصِفُ حَجْمَ عِظَامِهَا، یہ کپڑا اگرچہ موٹا ہے لیکن اس کی ہڈیوں کے حجم اور موٹائی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے نیچے کچھ پہنے پھر جو ہے اس طرح کے لباس کو پہنے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں عورت کے لیے حرام ہے کہ عورت جو ہے وہ تنگ لباس کو پہنے، یہ عورت کے لیے جائز نہیں، بلکہ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، طبقات ابن سعد میں ہے، فرماتی ہیں کہ جب عورت نماز پڑھے اس کے اوپر 3 کپڑے ہونے چاہیے۔ عورت کو اپنے لباس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کیا؟ فرمایا قمیض پہنی ہو جو پاؤں تک ہو، اور خمار سر کے اوپر دوپٹہ ہو جو اوپر والے وجود کو ڈھانپ رہا ہو، اور پھر فرماتی ہیں والجلباب، یہ پہننے کے بعد پاؤں تک قمیض شلوار کو پہنا اور سر پہ دوپٹہ ڈالنا، اس کے بعد کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو اس کے اوپر ایسی چادر پہنے جیسی چادر برقع وغیرہ کی ہوتی ہے۔ اور یہی بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ عورت اگر نماز پڑھے تو اسے 3 کپڑے لے کر نماز پڑھنی چاہیے۔ بھائیو یہ نماز کی حالت میں لباس ہے، اسکول کالج جاتے ہوئے لباس کیسا ہونا چاہیے ذرا سوچئے۔ فرماتے ہیں الدرع، ایسی چادر جو پورے جسم کو ڈھانپنے والی ہو، والخمار، اور دوپٹہ ہو، والملحفۃ، اور پھر سارے کے اوپر جو ہے ایک بڑی چادر اوڑھی جائے، پھر عورت جو ہے وہ نماز پڑھے۔ 5ویں شرط عورت کے لباس کے لیے یہ ہے کہ جب عورت گھر سے نکلے تو خوشبو لگی ہوئی لباس کو نہیں ہونی چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایما امرأة استعطرت فمرت بالمجلس فہی قضا یعنی زانیہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو عورت لباس پہن کے اس کو خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے یہ بد کردار عورت ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کس مقصد کے پیش نظر عورت جو ہے وہ خوشبو لگا کے گزرتی ہے بازار سے، اور اسے پتہ بھی ہے کہ میں نے مردوں کے پاس سے گزرنا ہے؟ ذرا سوچ لیجئے کیا مقصد ہو سکتا ہے اس حالت میں عورت کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصابت المرأة بخورا فلا تشرب عنها العشاء الآخرہ، جس عورت نے خوشبو لگائی ہو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے کیونکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک تیسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت گزر رہی ہے اور اس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں المسجد تریدین، کیا تم مسجد جا رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مسجد جا رہی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھر واپس چلی جاؤ،
گھر جا کے غسل کرو، اپنے کپڑوں کو تبدیل کرو، سادہ بغیر خوشبو کے کپڑے پہن کے مسجد میں آؤ، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ما من امرأۃ تخرج من بیتها، جو بھی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تعصف ریحها، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، فرمایا فَيَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاةً، ایسی عورت کی اللہ نماز قبول نہیں کرتے ہیں کہ وہ پڑھ بھی لے، حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا، یہاں تک کہ وہ عورت اپنے گھر واپس جائے، فَتَغْتَسِلَ، غسل کرے، اپنے کپڑے تبدیل کرے، پھر نماز پڑھے، اللہ اس کی نماز کو قبول کرتے ہیں۔ اگر خوشبو لگا کے عورت نماز پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ اس حالت میں ہے کہ جب عورت مسجد میں آ کے نماز پڑھتی ہے، لیکن اگر گھر میں خوشبو لگائی ہے اور دیور وغیرہ غیر محرم رشتہ دار نہیں ہیں، تو ان کی موجودگی میں اگر عورت لباس کو خوشبو لگاتی ہے اور اس حالت میں نماز پڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو شرعی لباس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرم و حیا والی اعلیٰ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد۔ چھٹی شرط عورت کے لباس کے لیے یہ ہے کہ وہ مردوں کے مشابہ لباس نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة تلبس شبہ الرجل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت کی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء، اس عورت کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک جوتا پیش کیا گیا اور وہ جوتا ایسا جوتا تھا کہ جو مردوں کے جوتے کے مشابہ تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا یہ جو جوتا ہے یہ عورت پہن سکتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراجلات من النساء، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ پینٹ شرٹ جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لباس ہے کہ جو معاشرے میں عام طور پر مرد جو لباس پہنتے ہیں، وہ جوتے جو معاشرے میں عام طور پر مرد پہنتے ہیں، وہ ان حدیثوں میں منع ہے کہ عورت ان لباس اور جوتے کو پہن لے۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت مردوں کے سے ملتا جلتا لباس پہنے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اپنی کتاب الکبائر میں ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت مردوں کی مشابہت والا ان سے ملتا جلتا لباس یا جوتا پہنے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور فرمایا اس کی وجہ سے اس عورت پر اور اس کے خامد دونوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ عورت پر اور اس کے خامد دونوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ
جو ہے عورت کے لباس کی نگہداشت کرے اور اسے غیر شرعی لباس نہ پہننے دے جو اس کو غیر شرعی لباس پہننے دیتا ہے۔ پچھلے خطبے میں بھی احادیث ذکر ہوئی تھی اور اس میں بھی کہ وہ آدمی اس کو لعنت کا حقدار ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وقت کم ہو رہا ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ لباس کافروں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ثوبین معصفرین، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، فرمایا فإنها هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ کافروں کا لباس ہے، مومنوں کو یہ لباس زیبا نہیں دیتا۔ وہ لباس جو کافر پہنتے ہیں، کافروں کا طریقہ ہے اس لباس میں، وہ بھی عورت جو ہے وہ نہیں پہن سکتی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دوسری حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ولبوس الرہبانی، راہبوں جیسا لباس مومنوں تم نہ پہنو، من تزیع بہم او تشبہ بہم فہو منہم، جس نے کافروں جیسا لباس پہنا وہ انہی میں سے ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ بھائیو یہ حدیث غور کرنے والی حدیث ہے، دل میں جگہ دینے کے قابل حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلت اور رسوائی اس انسان کا مقدر بنا دی گئی ہے جو میری مخالفت کرتا ہے، اور فرمایا کے ساتھ ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کے ان دونوں ٹکڑوں کو ملا کر یہ مفہوم ذکر کیا ہے۔ بھائی جان جمعہ کے خطبے میں بچوں سے کھیلنا یہ ٹھیک نہیں ہے، توجہ آدمی کی وہ خطبے پہ رہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اشارہ کرنے اس سے بھی منع کیا ہے۔ پوری توجہ جو ہونی چاہیے وہ خطبے پہ ہونی چاہیے، دوسری طرف آدمی کو توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو علماء کرام حدیث کے دونوں ٹکڑوں کو ملا کے کہتے ہیں کہ جو فرمایا گیا جو میری سنت کی مخالفت کرتا ہے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس معاشرے میں کافروں کی ثقافت اپنا لی جائے، جس معاشرے میں عورتیں اور مرد اپنا لباس، اپنے بال اور دیگر معاملات وہ کافروں جیسے کرنے شروع کر دیں تو یہ اس بات کی علامت ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کافر پسند ہے، اس لیے ان کا لباس، ان کا جو ہے بود و باش، ان کی ثقافت، ان کے بالوں کا جو ڈیزائن ہے یہ انہوں نے اسی لیے پسند کیا ہے، انہیں کافروں سے محبت ہے، اور ایسی قوم جو ہے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوتی ہے، ایسی قوم کو اللہ عزت نصیب نہیں کرتے۔ آخری شرط عورت کے لباس کے بارے میں کہ وہ شہرت والا لباس نہیں ہونا چاہیے، ایسا انوکھا اجنبی لباس جو معاشرے کے رواج سے ہٹا ہوا لباس ہو کہ جس کو دیکھتے ہی ایک عجیب قسم کا تصور آتا ہو اور نگاہیں اٹھتی ہوں، اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جس نے شہرت والا لباس دنیا میں پہنا، البسہ اللہ یوم القیامت لباس مذلت، قیامت کے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے، وَأَلْهَبَ فِيهِ نَارًا، اور اس لباس میں آگ بھر دی جائے گی جس سے اس جسم کو جلایا جائے گا، جس جسم نے ایسا غیر شرعی لباس پہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو لباس کے شرعی تقاضے ہیں ہم کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بھائیو یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا بھی اور اپنی خواتین کا جو لباس ہے، پردے کا جو معاملہ ہے، اس کی خوب نگہداشت کریں، نگرانی کریں، اور کسی بھی ایسے لباس کی اجازت قطعاً نہ دیں جو شریعت کا آئینہ دار لباس نہیں ہے، ورنہ یہ لباس جو ہے دنیا میں بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہے
اور آخرت میں بھی انسان کے لیے اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں اور عذاب انسان کو ملنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرے ایمان والے بندے، اسلام والے نماز کی نیت لے کر یا اللہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کو شرم و حیا کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، کیونکہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، شرم و حیا اور ایمان اکٹھے کر دیے گئے ہیں، اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے کر دیے گئے ہیں، اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے، اگر حیا اٹھ جائے تو ایمان اٹھ جاتا ہے، اور اگر ایمان اٹھ جائے تو حیا اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرم و حیا اور ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ جو بچیوں کی تربیت انہیں ہمارے ذمہ لگائی ہے، یا اللہ اس کے جو صحیح تقاضے ہیں وہ ہمیں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ عورت کو بھی اس بات کی توفیق عطا کر دے، وہ بھی جو ہے شرم و حیا کی چادر اور پردہ جو ہے اس کو اپنے لیے فخر سمجھے، اپنے لیے کمزوری اور معاشرے میں کسی بھی قسم کی کمی کا ذریعہ نہ سمجھے۔ یا اللہ ہمیں مسلمانوں والے لباس سے یا اللہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مومن اور مسلمان بننے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ بھائیوں نے کہا ہے کچھ بھائی بیمار ہیں، یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ یہ تیرے پیارے بندے مسجد میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ نیک دلی تمنائیں پوری فرما دے، حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان والی طہارت و پاکیزگی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نماز اور مسجد کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔